السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکاثر کی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، سوال کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ ایک دو پر شمار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہے گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی حق ادا کرنا چاہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان ہے، انسان کا سر سے لے کے پیر تک جو وجود ہے، یہ سر سے لے کے پیر تک اللہ جو نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور نعمتیں تو چھوڑ دیجئے، جو انسان کا سر سے لے کر پیر تک جو نعمتیں ہیں اور جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم شمار کریں اور اس کا حق ادا کرنا چاہے ہم کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ یہ دو آنکھیں، اگر یہ بینائی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ میں ذرا سی خرابی آ جاوے، آنکھ کی ذرا سی بینائی اللہ تبارک و تعالی چھین لے
انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی بینائی بالکل اللہ تبارک و تعالی چھین لے، انسان لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس میں اگر کمی آ جاتی ہے وہ اپنی زمین جائیداد کو بیچنا پسند کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح جو میری بینائی چلی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو واپس کر دے۔ یہ کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ اگر آنکھ میں بال آ جاوے، آنکھ میں کچڑا آ جاوے اور ڈاکٹر کہے کہ اب آنکھ کا آپریشن کرنا ہوگا، آپ کو میں بتاؤں آپریشن ہو جائے گا، سکسیسفل بھی ہو سکتا ہے، کامیابی بھی مل جائے گی، لیکن خدا کی قسم جو اللہ کی طرف سے جو آنکھیں آپ کو ملی ہے اور آنکھ کے اندر جو آپ کو بینائی اور جو دیکھنے کی قدرت اللہ کی طرف سے ہے، اگر ڈاکٹر آپریشن بھی کر دے تو وہ بینائی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ دیکھنے کی قدرت اس انسان کو نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان ایکسیڈنٹ کر جائے، ڈاکٹر کہے کہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا، اس کو 6-7 پلیٹ اس کے اندر لگانا ہوگا، اگرچہ آپریشن ہوا، آپریشن کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوئی، لیکن آپ تجربہ کریں گے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ قدرتی طاقت اس کے پیر میں حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے طرف سے اس کو دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیر میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہے گی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، یہ سانسیں جو ہماری چل رہی ہے، اس میں 2 نعمتیں شمار ہے۔ سانس ایک مرتبہ ہم اندر لیتے ہیں اور سانس پھر دوسری مرتبہ میں باہر جاتا ہے، اور کہا گیا کہ کوئی نعمت آپ کو اللہ دیے ہے تو اس پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ خدا کی قسم ہم سانس جو لیتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، شکریہ ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم 24 گھنٹہ میں یہ تو سوچے کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو کم سے کم کچھ تو شکریہ ادا کرے۔ دیکھے تو صحیح، انسان جب سانس لیتا ہے اندر بھی جاتا ہے باہر بھی نکلتا ہے، اگر سانس اندر چلا گیا موت آ جائے گی اس کی، اگر باہر نہیں نکلا تو، یا سانس باہر چلا گیا اندر نہیں گیا تب بھی اس کی موت آ جائے گی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس کا اندر آنا اس پر بھی کہا گیا کہ شکریہ ادا کرو اللہ کا، سانس کا باہر جانا اس پر بھی کہا گیا اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ کیا ہم بار بار سانس کے اندر آنے اور سانس کے باہر جانے پر شکریہ اللہ کا ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ انسان ہمیشہ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اتنا اچھا مکان ہے، وہ پہنتا ہے اتنا اچھا لباس، اس کے پاس خوبصورتی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس چیز سے نوازا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، کسی انسان کے اندر، سائنٹسٹ کے اندر
یا کوئی بھی ایسا آدمی ہو جو ہو بہو انسان کو تیار کر سکتا ہے؟ بالکل شکل و صورت ویسے ہی، ان کے جسم وغیرہ ویسے ہی کوئی ہے جو تیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 2 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا کھلا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں اگر غریب سے غریب انسان بھی ہو تو اسے کھانا میسر ہو جاتا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، خوشحال ہو یا پھر خوشحال نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ شاید ہی الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کی وجہ سے گھر میں فاقہ پڑ گئے تھے۔ کئی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے نہیں تھے، بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ شاید کسی ساتھی کے پاس کچھ کھانا مل جائے۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو بکر یہ باہر نکلنا کس غرض سے ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا، بھوک سے بےتاب ہو گیا ہوں، اس لیے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا بھی وہی حال ہے، کئی دن سے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوں، اس وجہ سے باہر نکلا۔ چلو میرے ایک ساتھی ہیں انصاری صحابی، ان کا ایک باغ ہے اور اس باغ میں تازہ تازہ کھجوریں ہیں، ان کے پاس چلتے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں کھجور کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو انصاری صحابی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی دولت میرے پاس خود چل کر آ رہی ہے۔ بھائی دولت یہ نہیں، صرف مال ہی دولت نہیں، صرف مال ہی دولت نہیں ہے۔ آج انسان اگر کسی تقوی والے انسان کو دیکھتا ہے، آج اگر انسان جو دنیا دار ہے سنت شریعت والے انسان کو دیکھتا ہے، داڑھی ٹوپی والے انسان کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر جو خوشی کے اثرات تھے وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، اب یہ مال مانگے گا، اب یہ آئے گا مجھے تنگ کرے گا، اگر مال نہیں تو چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے، چلو بھائی مسجد سے جڑ جاؤ۔ حالانکہ سب کا مقصد مال نہیں۔ اگر کوئی انسان عالم علماء بھی آپ سے مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے، میں انکار نہیں، لیکن اکثریت اپنے لیے نہیں۔ اگر آپ مدارس میں دیکھیں یا یتیم خانوں میں دیکھیں، جب ان بچوں کے پاس بیٹھیں گے غریب غربا یتیم کے پاس، تب آپ کو ہمدردی پیدا ہوگی۔ اے سی روم میں بیٹھ کر آپ کو غریبوں کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ یتیم بچوں کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں آتے۔ اس میں بھی چند لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں، کل دوں گا پرسوں دوں گا۔ اللہ نے نوازا وہ دے سکتا ہے، اچانک اس کا بیٹا کا بیمار ہو جاوے،
یا بیماری ہاسپٹل میں بیمار ہو جاوے، علاج کے لیے وہ لاکھوں روپیہ صرف کرنے کو تیار ہے، لیکن کسی انسان کو جو دوسرے کے لیے بیچارہ آیا، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، بھائی وہ اپنے لیے نہیں آیا، اس کو دیکھ کر چہرے میں مایوسی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دین کے غرض سے بھی آپ کے پاس آیا، بھائی وہ آپ سے مال مانگنے نہیں آ رہا، اگر آپ کو کوئی نماز کی دعوت دینے آیا، کوئی آپ کو مسجد سے جوڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ بھگائے نہیں، ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ وہ اپنا جان مال لے کر آتے ہیں، وہ اگر مسجد میں بھی رہتے ہیں تو کسی سے پیسہ نہیں مانگتے، یا کسی کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے دعوت کر دو ایک ٹائم کا۔ آپ کو اگر پسند نہیں ہے آپ علیحدہ اختیار کر لیجئے، لیکن کسی کو روک ٹوک کرنا یا مسجد سے باہر نکال دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی کے باغ میں جاتے ہیں، جیسے ہی انصاری صحابی دیکھتے ہیں خوشی کے مارے وہ اچھلنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کر آئے، امام الانبیاء۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری صحابی کہاں پر بیٹھاتے ہیں؟ درخت کے سائے پر بیٹھاتے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ بھی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے سائے میں بیٹھایا جاتا ہے۔ پھر فوراً وہ صحابی کھجور توڑتے ہیں اور پلیٹ پر رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور پانی، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور اس کے بعد پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ کھجور کا مل جانا بھوک کی حالت میں، پیاس کی شدت میں یہ ٹھنڈا پانی کا مل جانا، یہ گرمی کی شدت اور دھوپ میں درخت کے سائے میں جگہ مل جانا، ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم شادیوں میں جو کھانا برباد کرتے ہیں اس کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے دسترخوان میں من مرضی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا بچا کر ہم غریب کو نہیں دیتے، ہم اللہ کے مخلوق کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کو ایسی جگہ پھینک رہے ہیں جہاں کوئی اللہ کا مخلوق نہیں پہنچ پا رہا؟ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ 1 سال مکمل ہوتا ہے برتھ ڈے کے نام پر، جو کہ حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اسپیشل کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کیکوں کو برباد کر رہے، پیسوں کو برباد کر رہے۔ کیا سوال نہیں ہوگا؟ آپ کی عمر 1 سال کم ہو گئی، 1 سال کم ہونے پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے کہ 1 سال میرا گزر گیا، یا اللہ میں نے آپ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ یا اللہ جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی تھی ہم نے کی یا نہیں؟ یا اللہ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی تھی ہم نے پڑھی یا نہیں؟ یا اللہ آپ سے جس طریقے سے ہمیں رو رو کر جنت طلب کرنی تھی ہم نے کی یا نہیں؟ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ مانگنا تھا ہم نے مانگا یا نہیں؟ اللہ سے مایوسی کا اظہار کرنا چاہیے۔ 1 سال مکمل ہوتا ہے۔ میں 1 فروری کو پیدا ہوا تھا، اس لیے تمام لوگوں کو شریک کرتے ہیں
بعض لوگ تو اس میں ڈی جے اور گانا وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ 1 سال کم ہو گیا، آپ مایوس ہوئیے، اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ ہماری 1 سال عمر کم ہو گئی، ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے۔ آج شادیوں میں آپ دیکھیں، خاص کر کے بوفر سسٹم جو کھڑا یہ بھی شریعت میں اس کا جائز نہیں ہے، بیٹھا کے کھلانا یہ ہے سنت طریقہ۔ لیکن آج تو اگر اس پر کوئی روشنی ڈالے تو انہی کو برا مانا جاتا ہے، ایسے عالم کو پھر دعوت دینا منع کر دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو ابھی جو نئے انگریز سسٹم آ رہے ہیں اس میں سنتوں کا جنازہ نکال دیا جا رہا ہے۔ پلیٹ میں کھانا لے رہے ہیں ایک ہی مرتبہ کہ کہیں پھر دوبارہ گھٹ نہ جائے، اور وہی پلیٹ میں کھانا لیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں من مرضی اور آدھا جا کر پھینک دے رہے ہیں۔ ان شادیوں میں آپ کبھی غور کیجئے، اتنا کھانا بچ رہا ہے کہ سینکڑوں آدمی کھا سکتا ہے۔ وہ کھانا ہم پھینک رہے ہیں۔ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے دیکھتے ہیں کہ کاش یہ کھانا مجھے مل جاتا، میں کھا لیتا۔ کھانا برباد ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ کھانا اتنا لیجئے، چاہے شادی میں آپ جا رہے ہیں یا گھر میں ہیں یا کہیں دعوت میں گئے، جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا لیجئے۔ اگر آپ کو دوبارہ من کرے آپ دوبارہ لے سکتے ہیں، کیونکہ کھانے حدیث کے اندر ہے کہ کھانا کے کس حصہ میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے آپ کو معلوم نہیں۔ اب وہی برکت والا کھانا کو آپ کچڑا میں پھینکیے گا تو برکت گھر میں آئے گی یا جائے گی؟ آپ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، برکت نہیں ہو سکتی، وہ کہاں چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ نہیں سوچے کہ نہیں میں بہت پیسہ کما رہا ہوں، پیسہ آئے گا ضرور ظاہری اعتبار سے، لیکن وہ کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی برکت کو کسی کچڑا میں ڈال دیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے کسی کو معلوم نہیں، اس لیے جتنا آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اتنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو بھی صاف کرو۔ کوئی ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے ہوں، ایک دانہ میں رکھے ہوں، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر کے کھائے، کیا پتا اس انگلی میں کھانا چپکا ہوا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہوں، اس کو بھی کھا لو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کھانا اگر دسترخوان پر گر جاتا اور اس میں اگر صاف دسترخوان ہے، دھول نہیں پڑا ہوا، اس کو کھا لیتے تھے۔ آج ہم عیب سمجھتے ہیں، کوئی ایسا انسان ہے جو دسترخوان میں اگر کھانا گر جائے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، جو دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ کھا لیتے ہوں گے، بہت کم۔ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں اب تو ماڈلنگ زمانہ، یہ پرانے خیالات کی بات ہے بھائی، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ جو اس طریقہ کو چھوڑ دے گا ہر جگہ ناکام ہوگا۔ مسلمانوں کی پٹائیاں ہوتی رہیں گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مسجد سے نفرت کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم سنت شریعت والے سے نفرت کریں گے تو ہم خوش رہیں گے؟ خوش نہیں رہ سکتے۔ جو عبادت کرے گا، جو اللہ والوں سے محبت کرے گا، جو مسجد سے محبت کرے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، جو حدیث سے محبت کرے گا، حدیث کو پڑھے گا، سمجھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو چمکائیں گے اور آخرت میں بھی۔
حضرات صحابہ کرام کا کیا حال تھا کہ دسترخوان پر کھانا گر گیا اس کو کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسرا جا رہے تھے۔ اس وقت کسرا یہ بہت ہی سپر پاور طاقتور دیش سمجھا جاتا تھا، تو وہاں جو وہاں کا بادشاہ تھا اس سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے تھے۔ اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی ایک صحابی تھے جن کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا بادشاہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب کسرا پہنچے وہاں دسترخوان اعلیٰ قسم کا بچھایا گیا، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں رکھی گئی۔ اب وہاں پر کھانے کھاتے کھاتے اچانک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کچھ لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان میں۔ اب اس کو اٹھا کر کھانے ہی والے رہتے ہیں کہ بغل میں ایک صحابی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی مت کھائیے دسترخوان سے اٹھا کر، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کیا سمجھیں گے آپ دسترخوان سے اٹھا کر کھانا کھائیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی وجہ سے چاہے یہ مجھے عزت کرے یا نہ کرے، یہ مجھے بیوقوف سمجھے یا مجھے جو سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کھانا ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس کی ناشکری نہ کریں، ناقدری نہ کریں، جتنا کھانا ہمیں ضرورت ہے ہم کھائیں۔ ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں مالداری سے نوازا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ۔ آپ ہوٹل سے باہر نکلیے، کتنے ایسے غریب ملیں گے جو بیچارے کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بھائی وہی کھانا اگر بچ گیا ہم اتنا کھا لیں اور وہی کھانا چلو بھائی ہم پنی وغیرہ میں پیک کر کے اس کو دے دیں، نہیں، وہاں پہ بے عزتی ہوگی۔ ہم اتنے بڑے ہوٹل میں آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اس کو پنی میں پیک کر دو، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ کسی غریب یتیم کے لیے پنی میں پیک کر کے اچھا سے اس کو دے دیے، خدا کی قسم جو دعائیں ان کو دل سے جو ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کو خوشحالی عطا فرما دے۔ اس لیے جتنا کھانا ہمیں ضرورت ہو اتنا ہی لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کھجور کا جو مل جانا بھوک کی حالت میں اور پیاس کی شدت میں، یہ ٹھنڈا پانی کا مل جانا، اور یہ درخت کے سائے میں ہمیں جگہ ملی ہے دھوپ میں، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے میدان میں سوال۔ حدیث کے اندر خود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے یہ آنکھ دے دی گئی تو اس آنکھ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس آنکھ کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا اس آنکھ کے ذریعے سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے تھے؟ اس آنکھ کے ذریعے سے ہم کوئی اللہ کے رسول کی باتیں دیکھتے تھے یا اس آنکھ کے ذریعے سے ہم گندی فلمیں دیکھتے تھے؟ سوال تو ہوگا، زبان کے بارے میں سوال ہوگا،
کہ زبان کو آپ نے کیسے استعمال کیا. کیا اس زبان کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، قرآن و احادیث کی باتیں بتاتے تھے، یا اسی زبان کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے تھے، گالیاں دیتے تھے؟ زبان کے ذریعے سے غیبت، زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو ایک انسان ہمیشہ دل میں یاد رکھتا تھا. ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا. یہ مال آپ نے جو کمایا، یہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ آج ہم دیکھیں فضول خرچی میں لوگ لاکھوں روپیہ صرف کر رہے ہیں یا نہیں. نکاح کو تو آسان بنایا گیا لیکن ہم خود ہارڈ بنا رہے ہیں. مسجد میں نکاح کرنا ہے، سنت صرف ولیمہ ہے حیثیت کے مطابق، اور مہر کا تذکرہ کہ آپ مہر دیجئے، یہ بھی مرد کے ذمہ ہے، ولیمہ بھی مرد کے ذمہ ہے. لیکن ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے. ہم جو ہے صرف لڑکی والے کو پریشان کرنا، بارات جانا، اور بارات جانے کے بعد پھر کھانے میں نقص نکالنا. بارات 70 آدمی بولے ہیں تو 150 آدمی جانا. بھائی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا. اسے دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت